السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ نوجوان ساتھیوں، آج میں آپ کے سامنے چند دل کی باتیں کہنے آیا ہوں۔ چند ایسی باتیں کہوں گا شاید بعض لوگوں کو بہت بری لگے، مگر حقیقت یہی ہے۔ میں نے عنوان دیا ہے، اے مسلمانوں، اپنے لیے صحیح رہبر کو چنو۔ اس بات کا کوئی مسلمان انکار نہیں کرے گا کہ ہمارے لیے ہمارے صحیح رہبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان سے اعلیٰ، ان سے اوپر کوئی ہمارے رہبر، کوئی ہمارا رہنما نہیں ہو سکتا۔ اور ہم سب کا، ہم تماموں کا رب اللہ ہے، ایک اللہ ہے۔ ہم کو اسی کی پیروی کرنی چاہیے۔ ہم کو شرک و بدعات سے دور رہنا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج اتنا برا وقت آ گیا اس امت پر کہ منبر و محراب سے لوگوں کے بڑے بڑے مجموعے سے بیٹھ کر، جن کو ہم بڑے بڑے القاب دے کر بلاتے ہیں، آج کھلم کھلا اس جگہ سے اور مسجد کے منبر و محراب سے شرک کو بیان کیا جا رہا ہے، اور کھلم کھلا مسلمانوں کے دوسرے گروہ کے خلاف اپنے آئے ہوئے لوگوں کو ورگلایا جا رہا ہے۔ یہاں تک کہ حد تو اس وقت ہوتی ہے ان کو کافر، مشرک تک کہا جا رہا ہے، اور ایسی باتیں ان لوگوں کی طرف سے کہی جا رہی ہے کہ جو خود بدعات میں ملوث ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا اس طبقے کی تمام لوگ ایسے ہیں، نہیں، اکثریت اچھوں کی ہوتی ہے، مگر چند لوگ ایسا کام کرتے ہیں، بدنام پوری سوسائٹی ہوتی ہے، پوری کمیونٹی بدنام ہوتی ہے۔ او نوجوان، آپ کے پاس کیوں آتے ہیں؟ او مسلمان، آپ کے جلسوں میں کیوں آتے ہیں؟ آپ کے مسجدوں میں کیوں آتے ہیں؟ آپ نے کبھی سوچا؟ اور اسی لیے آتے ہیں کہ آپ کے پاس آ کر آپ کے پاس دین سیکھیں، اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ سیکھیں، شریعت سیکھیں، مسئلے مسائل سیکھیں، شرعی احکام سیکھیں، شرعی اصول سیکھیں، مگر آپ شرعی احکام ان کو سکھانے کے بجائے اپنے دل کی بڑھاس نکالتے ہو، ان کے پاس بیٹھ کر دوسرے گروہ کے خلاف ان کو بھٹکاتے ہو، مسلمانوں کے بھائیوں میں دشمنیاں کراتے ہو۔ یہ کس چیز نے آپ کو سکھایا؟ کس مذہب نے آپ کو سکھایا؟ کس نام نہاد مولوی نے آپ کو سکھایا؟ جب آپ بول رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو شرم نہیں آتی؟ پہلی بات تو ہے کہ آپ شرک و بدعات کو کھلم کھلا بیان کرتے ہو، اور جو لوگ دین کا صحیح طریقے سے کام کر رہے ہیں، آپ اس مجموعے میں کھلم کھلا اس کا مذاق اڑاتے ہو۔ آپ خود سوچے کہ آپ کون ہیں، کہ آپ نے اندر کبھی جھانک کے دیکھا، اور آپ نے کبھی سوچا کہ آپ کس کے خلاف مذاق اڑا رہے ہیں؟ کل محشر کے میدان میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اللہ کے سامنے کس منہ سے آؤ گے؟ کیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نوجوان جو بگڑا ہوا ہے، اللہ سب کی اصلاح فرمائے، کیا اس سے اسی کی پکڑ ہوگی؟ نہیں، اس سے پہلے آپ کی فکر ہوگی۔ کیوں؟ کل محشر کے میدان میں آپ کی سب سے پہلے پکڑ اسی لیے ہوگی کہ وہ نوجوان آپ کے پاس دین سیکھنے کے لیے آتا تھا، احکامات سیکھنے کے لیے آتا تھا، شریعت سیکھنے کے لیے آتا تھا، مگر آپ اس کو شرعی احکامات سکھانے کے بجائے دین کی باہر کی چیزیں اور ایسی چیزیں سکھا دیتے جن کا شریعت سے کچھ تعلق نہیں، جن کا شریعت سے کچھ واسطہ نہیں۔ آپ اس کے سامنے دوسرے مسلم گروہ کو گالیاں دیتے تھے، ان پر تنقید کرتے تھے، ان کو کافر کہتے تھے، اور اس نوجوانوں کو، ان مسلمانوں کو دوسرے مسلمان بھائیوں کے خلاف بھڑکاتے تھے اور اپنی سیاست چمکانے کی کوشش کرتے تھے۔ صاف سن لیجئے، اگر آپ کو ظاہری طور پر دنیا میں اس شہرت مل رہی ہے، اس شہرت نہ دنیا میں کام آئے گی نہ آخرت میں کامیابی آئے گی۔ حقیقت ایک دن آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے، آخرت میں بھی دیکھ لو گے، دنیا میں بھی دیکھ لو گے۔ یاد رکھو، کوئی چیز یہاں پر ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی، ہر چیز عارضی ہے، شہرت عارضی ہے۔ اور مسلمانوں کو چاہیے، جس عالم دین کو بھی اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ دوسرے گروہ کے خلاف آپ کو اکسا رہا ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کو کے خلاف دشمنیاں ڈال رہا ہے، ایک چیز ہوتی ہے شرک و بدعات سے ٹوکنا، الگ چیز ہے، اس پر بات کرنا الگ چیز ہے، مگر ایک عمومی طور پر بات کر رہا ہوں، جو بھی آدمی، جو بھی عالم دین
جس کو آپ عالم دین سمجھ کر جاتے ہیں، پتہ نہیں اس کے اندر کی حقیقت اللہ جانتا ہے. اگر آپ اس کو کسی ایسے بات کرتا ہوا دیکھ لیں، آپ اس کا بائیکاٹ کر لیجیے. آپ اس کے پاس کبھی مت جائیے. آپ خود سمجھیے جو دوسروں کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا، دوسرے مسلمان بھائیوں کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا، پھر آپ کا خیر خواہ وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کا خیر خواہ وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بیان کرنے کا حق اس کو کیسے ہو سکتا ہے؟ جس نبی نے اپنی ساری امت کی فکر کی، ساری امت کو جوڑ دیا، کسی کو کسی مسلک میں نہیں بانٹا. اور وہ شخص کون ہوتا ہے جو اس منہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی بیان کرتا ہے اور مسلک کی بنیاد پر مسلمانوں میں تفریق بھی کرتا ہے. وہ شخص کو کیا حق ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کرنے کا؟ یا تو اپنا سدھار کر لیجئے یا تو ایک کام چھوڑ دیجئے. ایک دوگلاپن نہیں چلے گا. ایک دوگلاپن نہیں چلے گا. مسلمانوں ایسے لوگوں سے دور رہو اور اپنے لیے ایک صحیح قائد اور صحیح رہبر چنو جو آپ کو شرک و بدعات سے دور رکھتا ہو، جو آپ کو مسلمانوں کے دوسرے مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کرنے سے دور رکھتا ہو، ایک دوسرے کے گروہ کے خلاف بھٹکانے سے آپ کو دور رکھتا ہو، آپ کو محبت کا پیغام دیتا ہو، آپ کو اتحاد کا پیغام دیتا ہو. ایسے قائد کو چنیے، ایسے لیڈر کو چنیے، ایسے عالم دین کو چنیے اور انہی کے پاس جا کر دین سیکھیے، کیونکہ وہی آپ کو صحیح دین سکھائے گا، وہی آپ کو قرآن حدیث کا صحیح علم سکھائے گا اور فقہ کا صحیح علم سکھائے گا. صحیح شرعی علم وہی سکھائے گا. باقی جو لوگ ہوتے ہیں جن کا میں نے تذکرہ کیا، اس کے پاس جا کر آپ کو صحیح دین کبھی نہیں ملے گا. یہ حقیقت آپ اپنی آنکھ سے دیکھ لیں گے. افسوس ہوتا ہے، ہم نہیں چاہتے ایسے موضوعات پر بات کرنا، مگر کیا کریں، ایسے لوگوں کے پاس جوک در جوک لوگ جاتے ہیں اور صرف اپنی تھوڑی دیر کے مزاح کے لیے اپنے آپ کا ایمان خراب کرتے ہیں. کیوں؟ ایمان کس سے خراب ہوتا ہے؟ اس مجالس میں غیبت ہوتی ہے، تہمتیں لگائی جاتی ہے. صرف تھوڑی دیر کی خوشی کے لیے اور مزاح کے لیے آپ ایسے مجلسوں میں جاتے ہیں. آپ بائیکاٹ کیجیے ایسے مجلسوں کا. کوئی تعلق نہیں اس کا اسلام سے. اسلام کا تعلق انہی لوگوں سے، انہی مجلسوں سے جہاں پر اللہ اور رسول کی حدیث کی اور قرآن کی تعلیم دی جاتی ہو، جہاں پر شرک و بدعات سے دور رکھا جاتا ہو، جہاں پر ایک اللہ کی عبادت کی بات کی جاتی ہو، جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور ان کی مکمل اتباع کی بات کی جاتی ہو. اور ایسی موضوع حدیث کو بیان کرنا، کیا آپ نے وعید نہیں سنی کہ اللہ کے رسول نے جہنم کی وعید دی ہے؟ جو ایسی بات کو میری طرف منسوب کرتا ہے جس کو میں نے نہیں کہی، اللہ کے رسول نے فرمایا، اس کے لیے جہنم کی وعید ہے. اب نہیں سوچتے کس بنا پر آپ دوسرے مسلمان کو کافر کہتے ہیں اور طرح طرح کے موضوع حدیث کو گھڑتے ہیں؟ آپ کو یہ حق کس نے دیا کہ کسی دوسرے مسلمان کو کافر کہے؟ آپ کو کس نے حق دیا؟ مسلک الگ چیز ہے، الگ سوچ الگ چیز ہے، مگر شرک و بدعات کا اسلام سے کبھی تعلق نہیں ہو سکتا اور ایسے لوگوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا. اور میں صاف طور پر کہتا ہوں، مجھے کسی کا ڈر نہیں اور مثبت طور پر فیصلہ کن بات کہتا ہوں کہ جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارے صحابہ نے کیے، جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی میں کبھی نہیں کیا، جو کام تبع تابعین نے نہیں کیا، جو کام ان کے ساتھیوں نے نہیں کیا، خیر القرون جس کو کہتے ہیں ہم، اس زمانے میں کبھی ایک کام نہیں کیا گیا، کوئی واضح ثبوت نہیں ملتا، تو ہم ایک کام کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم وہ کام کیسے کر سکتے ہیں جس واقعے کا ثبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، صحابہ کے زمانے سے نہیں ملتا؟ کہ نعوذ باللہ ہم صحابہ سے زیادہ عاشق ہیں، ہم صحابہ سے زیادہ اللہ کے رسول کے عاشق ہیں، کیا ان سے زیادہ ہم جانثار ہیں؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، تنہائی کے لیے سوچیں. ان بھائیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں جو ان مجالس میں جاتے ہیں، ذرا تنہائی میں جا کر تھوڑے دیر کے لیے آپ خود سوچیں. آپ بہکانے والے لوگوں کی بہکاوے میں مت آئیے. آپ خود اسلام کو پڑھیے صحیح لوگوں کے رہنمائی کے ساتھ. آپ خود پڑھیے قرآن کو، آپ خود پڑھیے حدیث کو صحیح لوگوں کے رہنمائی کے ساتھ پڑھیے. کسی کے رہنمائی کے بغیر آگے مت بڑھیے. اگر آپ جب خود پڑھیں گے آپ کو صحیح اسلام سمجھ میں آئے گا. یہ مدارس کیوں ہیں؟ آپ کے لیے تو ہیں. یا علماء کن کے لیے ہیں؟ آپ کے لیے تو ہیں. کیا ان میں آنے کے عمروں کی متعین ہے؟ نہیں، یہاں پر کوئی عمروں کا متعین نہیں ہے. جس عمر کا چاہے بچہ جا کر، آدمی جوان اور بوڑھا جا کر پڑھ سکتا ہے.
یہ دین کے قلعے آپ کے لیے ہیں، آپ کی حفاظت کے لیے، ملت کی مستقبل کی حفاظت کے لیے، اور انہی سے ملت کا وجود اور دنیا کا وجود ہے۔ اور مدارس اور اسلام، اگر دنیا کو صحیح دین ملا ہے، صحیح اسلام ملا ہے تو انہی مدارس کی وجہ سے ملا ہے۔ اور دنیا کو روح یعنی تقویت ملتی ہے تو انہی مدارس سے ملتی ہے۔ اور آج کل ایک بات سننے میں آئی، کل ہمارے ایک مشہور ٹی وی اینکر، ہمارے نیوز کے مشہور ہمارے محترم مولانا انصار عزیز صاحب کی پروگرام میں نے یہ بات سنی کہ کسی نے یہ تک کہہ دیا چندہ مانگنے والوں کو مدارس کے کہ مدرسہ بند کرو۔ واہ رے بھائی واہ واہ! ایک کہنے سے پہلے آپ کو موت کیوں نہیں آئی؟ یہ سننے سے پہلے ہم کو موت کیوں نہیں آئی؟ کیا ایسا بھی دین ہو سکتا ہے کہ لوگ ایک ہیں کہ انہی دین کے قلعوں کو بند کرے جن سے ان کو روحانی تقویت مل رہی ہو، جہاں سے اسلام ان کو مل رہا ہو، جہاں سے شرعی احکام ان کو مل رہے ہو، سیکھنے مل رہے ہو؟ کیا آپ انہی کو بند کرنے کی بات کرتے ہیں؟ آپ کو چندہ دینا ہے مت دیجئے، نہ دینا ہے مت دیجئے، آپ کو مدد نہ کرنی نہ کیجئے، مگر آپ ایسی باتیں بھی نہیں کیجئے، ایسے گندے الفاظ بھی اپنے زبان سے مت نکالیے۔ آپ کے تھوڑے سے مال سے کچھ نہیں ہونے والا ہے اگر آپ دیں گے بھی تو، مگر آپ ایسے الفاظ بھی اپنے زبان سے مت نکالے کبھی۔ اگر آپ ایسے الفاظ نکالیں گے آپ اپنے عاقبت کا، اپنے آخرت کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور دین کے قلعے ہیں، وہاں اللہ کے رسول کے مہمانان پڑھتے ہیں، اور وہی لوگ پڑھتے ہیں جو سارے عالم کی قیادت کرتے ہیں، اور آج بھی وہی لوگ قیادت کر رہے ہیں۔ وہاں پر وہی لوگ پڑھتے ہیں جنہوں نے ہندوستان کو آزاد کروایا، ہندوستان کو ترقی دی، ہندوستان کو تہذیب دی، وہاں وہ لوگ پڑھتے ہیں۔ کیا آپ ایسے لوگوں پر یہ کریں کہ مدارس بند کر دو؟ کیا سمجھ رہے ہیں؟ کیا اللہ کے گھر کے دروازے آپ کے لیے بند ہو گئے ہیں؟ کیا آپ کو اتنا کافی نہیں ہے؟ کیا آپ کو اللہ کا خوف نہیں ہے؟ کیا اللہ کے پاس دعا نہیں مانگتے اللہ ہمارے لیے ہمارے اللہ کے دروازے کھول دے؟ کس گناہ کی سزا مل رہی ہے؟ اگر آپ ایسے منہ سے اپنے ایسی کفرانہ لبرل کے ازم کی جیسی باتیں کریں گے تو آپ پر کورونا وائرس جیسے عذابات نہیں آئیں گے تو اور کیا آئیں گے؟ کیا آپ نے خود سوچا کہ ہمارے قوم کے پاس لاکھوں روپیہ ہے ان بے معنی بے مطلب مشاعروں کو لٹانے کے لیے، اور ایسے شاعر جو شاعر بھی نہیں ہوتے گویے ہوتے، ان لوگوں کو لاکھوں کروڑوں روپے دینے کے لیے پیسہ ہے، اور موسیقی پر خرچ کرنے کے لیے پیسہ ہے، اور شادیوں میں فضول خرچی کرنے کے لیے پیسہ ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو بچوں کو پڑھانے کے لیے نہیں ہے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے نہیں ہے، آپ کے پاس فضول خرچی کے لیے تو بہت پیسہ ہے، دنیا کے دوسرے گلچروں کے لیے بہت پیسہ ہے، مگر اگر پیسہ نہیں ہے تو ان مدارس کو دینے کے لیے نہیں ہے، اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے نہیں ہے، ان کالج اور انسٹیٹیوٹوں کو بنانے کے لیے نہیں ہے، جس کالج اور انسٹیٹیوٹ میں پڑھ کر ہمارے بچے لائر بنے، بڑے ڈاکٹر بنے، بڑے انجینئر بنے، بڑے سائنسدان بنے، ان علاقوں میں، ان اداروں میں، اور ہمارے مدارس میں دینے کے لیے آپ کو پیسہ نہیں ہے، اور باقی دنیا کی تمام مصروفیات کے لیے آپ کے پاس پیسہ ہے فضول خرچی کرنے کے لیے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا یہ سب کیوں ہوا؟ یہ حالات کیوں آئے؟ اسی لیے آئے کہ آپ نے تمام فضول خرچیوں میں اپنے پیسے اڑا دیے۔ اگر پیسے نہیں اڑائے تو اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے نہیں اڑائے، مسلمانوں کے مستقبل کے لیے نہیں دیے۔ یہ دو چیزیں میں نے کہی، اپنا رہبر صحیح سے چنو، ان لوگوں سے دور رہو جو آپ کو شرک بدعات کی طرف مائل کرتے ہو، اور ان مدارس کی، ان دینی قلعوں کی حفاظت کرو، یہیں سے آپ کو دلی تسکین ملتی رہی ہے، یہی ملتی رہے گی اور یہیں سے ملتی رہے گی۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔